باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پورا رمضان ہم مختلف علماء کرام سے اور سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات رہی، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام سے ہم نے دین متین کے حوالے سے خوبصورت باتیں سیکھی بھی اور ان سے کافی سارے سوالات بھی کیے۔ آج جو موضوع زیر بحث لے کے ہم حاضر ہیں وہ قرآن شریف کے تعارف کے حوالے سے ہے، قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے حوالے سے اور قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے ہے، اور یقینی طور پر یہ بنیادی ایمان کی جز ہے کہ اس کو سیکھنا اور اس کا تعارف حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ رب کا کلام بھی ہے اور رب کا پیغام بھی ہے، یقیناً ایمان اسی وقت پختگی اختیار کرے گا جب اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی اسکالر مفتی محمد ناظم ہارونی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے والے سید ندیم حسین شاہ گیلانی، آپ تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ آپ نے اپنے گفتگو مصروفیات سے ہمیں وقت دیا، اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ ہم نے قرآن شریف کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس طیب و طاہر کتاب ہے، اور جس کا تعارف اور جس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ایک ایمان والے کا بنیادی جز ہے، اور ایمان والے کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہی تب بھی مضبوط ہوگا جب رب کا پیغام وہ سمجھ بھی لے گا اور اس کو پڑھ بھی لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو جاننا اس قدر ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے، دین اسلام کی ہر وہ چیز، بلکہ قرآن کریم کے اندر دنیا کی ہر وہ چیز، دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر موجود رکھا ہے، اور اسی کا تعارف حاصل کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ایمان والے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس والے سے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس ایک عظیم پروگرام میں، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، ناظرین کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، بڑا خوبصورت موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا اور اس کے ثمرات حاصل کرنا۔ یقیناً قرآن مجید ایسی لارب کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر خود ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ خشکی کا علم، تری کا علم، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے متعلق تمہیں قرآن رہنمائی نہ کرے۔ کتاب ایسی لازوال کتاب ہے اور ایسی بے مثال کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے اس کی شان کو یوں بیان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس میں ذرا بھر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہر شک سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ کائنات کا کوئی بھی علم ہو، کسی بھی حوالے سے علم ہو، وہ سارا رب ذوالجلال نے اس کے اندر جمع فرما دیا، اور ہم پہ یہ انعام فرمایا کہ بذریعہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے یہ اپنا پیارا کلام ہمیں عطا فرمایا، جس کے اندر انسان کے زندگی گزارنے کے دیگر معاملات، معاشی معاملات، انسان کے اقتصادی معاملات، شرعی معاملات، وہ والدین کے حقوق ہوں، وہ گھر والے کے حقوق ہوں، وہ آپ کے عزیز و اقارب کے حقوق ہوں، وہ محلے داروں کے ہوئے، وہ مسلمانوں کے ہوں، وہ جتنے بھی معاشرے کے اندر رہنے والے افراد ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیسے رکھیں۔ اگر ہم اسے صرف تلاوت کی حد تک باقی رکھیں تو قرآن کی تلاوت بھی، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، قرآن کی زیارت، اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا،
قرآن کو سمجھ کے سیکھنا یہ آپ کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سنوارتا ہے۔ اس لیے کہ پاکی کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، طہارت کا ذکر آپ کو قرآن ملے گا، نماز کا ذکر قرآن کے اندر موجود، سارا علم قرآن کے اندر موجود۔ آج کے زمانے میں جہاں مادیت ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، علم ہر دہلیز پہ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ شومی قسمت میں سے کہوں گا کہ ہم نے ہر چیز کا علم سیکھ لیا، ہم نے سائنس کے لیے دیگر معاملات، سیاسی صورتحال میں ہم تو انوالو رہتے ہیں، لیکن ہم قرآن سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ سیکھنی چاہیے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ صحابہ کبار نے اپنا تعلق اس کے ساتھ وابستہ رکھا۔ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن مجید کے اس قدر ماہر تھے کہ آپ نے رب ذوالجلال کے محبوب سے اس انداز میں قرآن سیکھا کہ آپ نے تو یہ کہا، ایک مقام پہ آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کا جو سارا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ کے اندر، بسم اللہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ کی با کے اندر، وہ سارا نچوڑ بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں، اور اگر مجھ علی سے پوچھو تو میں بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں علی ہوں۔ یعنی قرآن اس انداز میں سیکھا سارے صحابہ نے، اور ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کا قرآن اتنا سیکھا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی ناک میں جو نکیل ہے جس کے ساتھ سواری کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ جو لگام ہے جس کے ساتھ اسے تھاما جاتا ہے، اس صحابی نے کہا کہ اگر وہ گم ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم میں اسے تلاش کرنے کے لیے محلے والوں کے پاس نہیں جاؤں گا کہ میری اونٹ کی نکیل گم ہو گئی ہے مجھے تلاش کر کے دو، یا میں قافلے والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اللہ کا قرآن کھول کے اس کا مطالعہ کروں گا، اللہ کا قرآن مجھے بتائے گا کہ تیرے اونٹ کی نکیل کہاں گم ہوئی ہے۔ اگر صحابہ قرآن کو اس انداز میں سیکھیں، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ ایسی عظیم جماعت ہے کہ جن کے لیے رب ذوالجلال نے جنت کو مقدر فرمایا ہے، عظیم جماعت، لیکن ان لوگوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ ہمارے ہاں آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن فقط اس لیے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا رزق تنگ ہو گیا، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں جی، اگر اللہ مہربانی فرما بھی دے، رزق میں فراوانی آ جائے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم قرآن کی تلاوت کو مؤخر کر دیتے، پھر ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں جی، پھر سورہ بقرہ آ جائیں، گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں جی، کیوں پڑھنی ہے جی، گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، آسیب ہیں، پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، وہ رفع ہو جائیں ہم سورہ بقرہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہم قرآن کو نکالتے ہیں، اس کے چند صفحے تلاوت کیے، پھر بند کر کے اسے رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ یہ صرف رمضان سے رمضان پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ آپ اسے روز کھول کے دیکھیں، روز کھول کے اس کا مطالعہ کریں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت نازل فرمائے گا، اللہ آپ کی معاشی معاملات کو بھی بہتر فرمائے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اس کا علم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، یہ کامیابی کا زینہ ہے، دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ آپ کو اخروی کامیابی بھی آپ عطا فرمائے گا۔ اور فی زمانہ جہاں ہمارے بچے بہترین سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھے سے اچھے، اور ہونا چاہیے، اولاد کے لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اچھی ان کی تربیت، اچھے سکول میں تعلیم، یہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنی کوشش آپ سکول کی اچھی تعلیم کے لیے دیتے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ جس میرے امتی کی اولاد، جس کا بچہ ناظرہ قرآن دیکھ کے مکمل کرتا ہے، ناظرہ قرآن کے مطالعہ یا قرآن کے معانی، قرآن کا ترجمہ یا تفسیر نہیں، فقط ناظرہ اس نے دیکھ کے پڑھا اور اچھے طریقے سے پڑھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال اس پڑھنے والے بچے کے والدین کے صغیرہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بشارتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر یہ دیکھ کے ناظرہ پڑھنے والے بچے کے والدین کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو جس بچے کو اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے اگر والدین حفظ کروا دیں، جسے اگر قرآن کے ساتھ وابستہ کروا دیں، پھر حفظ سے ہٹ کے اگر درس نظامی میں اسے ڈال دیں جو قرآن کے علوم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اگر پھر وہی بچہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لے، وہی بچہ اگر قرآن کی تفسیر پڑھ لے تو یہ والدین کے لیے اس دنیا میں بھی اعزاز کی بات ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی بات ہے۔ تو میں اس وساطت سے، کیمرے کی وساطت سے یہ آپ سے بستہ التماس گزار ہوں کہ جب بھی اپنی اولاد کی تربیت آپ کریں، چونکہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، تو ماں اس کی تربیت کرے، ساتھ میں قرآن کی تلاوت،
خود بھی کریں، یہ ماحول اپنے گھروں میں رکھیں کہ آنے والی ہماری جو نسلیں، جو ہماری اولادیں ہیں، وہ قرآن پڑھیں بھی، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر اس کے برکات بھی آئیں، قرآن کا فیضان ہم خود بھی حاصل کریں، ہماری نسلیں بھی حاصل کریں۔ اور یہ انقلابی کتاب ہے، جس نے اپنے دامن کو قرآن سے وابستہ کیا، جس نے اس قرآن کے مطالعے کو، اس قرآن کی تفسیر کو، اس کے مفاہیم کو سمجھا، اس کی زندگی بھی آسان، اس کے سارے معاملات بھی آسان، اور وہ رب ذوالجلال کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، بذریعہ نبی ہم تک پہنچی ہے۔ تو جتنا اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو زیادہ اس ملیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ قاری صاحب بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے آپ کی اور میری رہنمائی کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، خوش آمدید ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ابتدا میں آپ کو تعارف کروایا تھا سید ندیم حسین شاہ گیلانی سے، آپ حضور اسلام کی نعت پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لالا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، مغرب میں مارا مارنا پھر گدائے، مغرب میں مارا مارنا پھر گدائے، دروازہ علی سے ہے رات جا کے لا، دروازہ علی سے ہے رات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز سے حضور علیہ السلام کی نعت پیش فرما رہے تھے۔ میں پھر ایک دفعہ قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا اور پوچھنا یہ چاہوں گا کہ قرآن کریم برہان رشید کو آج ایک وہ قبلہ علامہ صاحب نے پہلے بات بھی کی اس حوالے سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ ناظرین کو بھی یہ اس چیز سے آگاہ کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہم نے مخصوص وقت پر پڑھنا رکھ لیا۔ کیا یہ مخصوص وقت کے لیے تھا یا کہ زندگی کے ہر لمحہ ہر پہلو اس سے حاصل کرنا تھا ہم نے؟ بسم اللہ۔ جی میں آپ کی خدمت میں یہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اس کتاب کو انقلابی کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطالعہ آپ کی زندگی میں انقلاب بپا کرے گا۔ بے شک۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کسی بھی مقام پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے اسے خاص اوقات میں پڑھنا ہے، کہیں نہیں لکھا کہ تم نے وقت نکال کے اس کو خاص دنوں میں، خاص ایام میں، خاص اوقات میں اس کی تلاوت کرنی ہے۔ نہیں، یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو اور زندگی میں آپ کے ہر قدم پہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو آپ وقت کے پیچھے مت جائیں۔ ہاں، زندگی کے آپ کے دیگر جو مصروفیات ہیں اس میں سے اپنا جو شیڈول آپ بناتے ہیں اس میں سے آپ قرآن کے لیے وقت ضرور رکھیں۔ جب آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے بعد قرآن کی تلاوت رکھیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں تو اپنے معمولات میں آپ رکھیں۔ جہاں ہم ڈریس اچھا پہننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے راستے کے سارے معاملات طے کرنے ہوتے ہیں اور ہم وہ اپنا شیڈول بنا کے نکلتے ہیں، اس میں کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ ہمارا جب صبح کا آغاز ہوگا سب سے پہلے ہم بارگاہ خدا میں سجدہ شکر کریں گے، نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد زیادہ نہیں قرآن مجید کا ایک رکوع ہم ترجمے سے پڑھیں گے۔ آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے اور اس کے اثرات دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے اس کام میں، آپ کی زندگی میں اور آپ کے اس معاملات میں کس قدر انقلاب بپا فرمائے گا۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ابھی یہ قاری صاحب نے جو نعت پیش کی ہے کہ ہم دور ہو چکے ہیں دین سے، ہماری وہ مائیں اب ایسی رہی نہیں، اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بن جائے۔ دیکھیں امام علی مقام نے تربیت پائی ہے گود مصطفیٰ میں، تربیت پائی ہے گود علی میں، آپ نے تربیت حاصل کی ہے گود فاطمہ میں، اور اس تربیت کا آپ یہ اثر دیکھیے گا کہ امام علی مقام نے جو قرآن والے گھر سے تربیت حاصل کی تو کربلا کے میدان میں جہاں آزمائشیں تھیں، جہاں جنگ کا سما تھا، جہاں گھر والوں کو شہید کیا جا چکا، اس مقام پہ بھی امام علی مقام نے اپنی اس تربیت کو نہیں بھولا، اپنے قرآن فہمی کو، قرآن حاصل کرنا اور قرآن کا جو اثر آپ کی زندگی میں تھا اس وقت بھی جب نیزہ تھا اور آپ کے گردن کے اوپر تلواریں لہرا رہی تھی، آپ نے اس وقت کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا، اور بعد از شہادت بھی امام علی مقام نے اس تربیت کا اثر یہ دکھایا کہ نوک نیزہ پہ چڑھ کے بھی امام علی مقام نے جناب محمد رسول اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ تربیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے، انہیں قرآن سکھائیں گے، انہیں یہ بتائیں گے کہ یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے جس سے ہماری نجات وابستہ ہے۔ دیکھیں گزشتہ جو کتابیں تھیں ان کے اندر تحریف ہو چکی، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن قرآن ان ساری کتابوں کی سردار ہے اور پھر اس میں تحریف کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کلام میرا ہے، بھیجا میں نے جبریل کے ذریعہ ہے، بھیجا میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہے، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قیامت تک کے لیے جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ ادھر سے بالکل اس جھجک کو ختم کریں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس، اور اس سے بڑھ کے سعادت کی بات اور کیا ہوگی کہ گزشتہ امتوں میں اور وہ جو ان کی کتابیں تھیں، جس نبی پہ کتاب نازل ہوتی تھی وہ نبی اس کتاب کا علم زیادہ رکھتا تھا، اس کے پاس سارا علم ہوتا تھا اس کتاب کا، اور امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو ان کتابوں کے کچھ مضامین کو یاد کرتے تھے یا انہیں یاد رہتے تھے۔ یہ اعزاز امت محمد ہے کہ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سال کے بچے کو بھی دیکھیں وہ بھی 30 سپاروں کا حافظ آپ کو ملے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے تو اس کا یہی ہے کہ آپ کو امت محمدی میں 8 سال کے بچے حافظ قرآن، 10 سال کے بچے حافظ قرآن، اور یہ اعزاز ہے کہ وہی بچہ، اور ہمارا میں اپنے جو میزبان ہیں
آپ بھی آگاہ ہیں، چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں اس معاشرے کا ادراک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا زوال کے سبب بن رہی ہیں۔ آج ہمارے جو بچے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزیں اچھے سے سکھائیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جن کی توجہ قرآن کی طرف ہے، جو والدین بچوں کے لیے اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر سکتے، اسکول کی تعلیم مشکل ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ یہ تعلیم نہیں سیکھ سکتا تو مدارس میں چونکہ اچھے انداز میں اور بغیر فیسوں کے قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا رخ اور اپنا رخ مدارس کی طرف کرتے ہیں۔ اچھا اب وہ دیکھیں یہ معاشرے کا المیہ ہے، لیکن قرآن کا علم دیکھیں اور اس کا شان دیکھیں۔ وہی بچہ جس کو ہم نے اس لیے مدرسے میں چھوڑا تھا کہ دیگر معاملات بہت سخت ہیں، فیس کے معاملات ہیں، ہمیں داخلہ نہیں ملتا، ایڈمیشن کے لیے مشکلات ہیں، چلیں اسے مدرسے میں قاری صاحب کے حوالے کر دیتے، لیکن یہ اعزاز دیکھیں کہ وہی بچہ قاری صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا، قاری صاحب نے اخلاص کے ساتھ اسے قرآن پڑھانا شروع کیا، بچے نے اپنے محنت کے بل بوتے پہ 2 سال میں 3 سال میں 1 سال میں قرآن مکمل کر لیا۔ اب دیکھیں معاشرہ کہ معاشرے میں اسے تو اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہ ملا تھا، معاشرے میں اچھے کالج میں اسے ایڈمیشن نہ ملا تھا، ہم نے اسے دھتکار دیا تھا، لیکن اس مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے اس نے اللہ کا قرآن سیکھا۔ سال کے بعد 2 سال کے بعد جب قرآن مکمل ہوا، قرآن نے اسے یہ عزت دی، اللہ نے اسے یہ عزت دی کہ وہی بچہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے اس معاشرے کے لوگوں کے افراد کی امامت کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ایسے گریڈ ہیں، 16واں سکیل 17واں سکیل یہ دنیا داروں کے دیے ہوئے سکیل ہیں، یہ جو قرآن کے طالب علم ہیں، یہ جو قرآن سیکھنے والے ہیں، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھنے والے، ان کا گریڈ بھی جناب محمد الرسول اللہ نے مختص کیا ہے۔ اور رب ذوالجلال کے محبوب نے کہا ہے جس بندے کے بچے، جس کا کوئی بچہ اللہ کے قرآن کا حافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن حفظ کرنے والے بچے کے والدین کو قیامت کے دن 2 نور کے تاج پہنائے گا، ایک اس کی والدہ کے سر پہ ہوگا، ایک اس کے والد کے سر پہ ہوگا۔ یہ اعزاز تو وہاں ہو گیا، لوگ رشک کریں گے اللہ یہ کون ہے جن یہ خوش نصیب والدین کے ماں کے سر پہ بھی تاج ہے، باپ کے سر پہ بھی تاج ہے، تو کہا یہ جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کے علم سے آراستہ کیا تھا، اور جس نے قرآن سیکھا ہوا تھا وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ اس کے لیے اپنے کنبے کے 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا اے حافظ تجھے یہ اختیار دیا جاتا ہے جسے تو چاہے اپنے اس قبیلے کے 10 افراد کو پکڑ کے جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیرا اپنا اعزاز یہ ہے کہ تیری وجہ سے تیرے والدین کو تاج پہنایا گیا، تیری وجہ سے تیرے معاشرے کے ان 10 افراد کو جنت بھیجا گیا۔ اب تیرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اللہ کے قرآن کو الحمد سے شروع کر، جنت کے زینے چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، جہاں تیرا قرآن اختتام ہوگا اللہ نے تیرے لیے جنت میں وہی مقام بنا رکھا ہے۔ تو ہم نے قرآن کی طرف پلٹ کے آنا ہے، نجات اسے میں ہے۔ فی زمانہ بڑی مشکلات ہیں، بے حیائی کا ایک بازار، ایک طوفان گرم ہے، ہر طرف فحاشی عریانی ہے، دیگر معاملات ہیں، اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، لوگ آگے کہتے ہیں دعا کریے گا، وظیفہ بتائیے گا، کیا کریں ہماری اولاد بات نہیں سنتی۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ میں آپ کو اس کیمرے کی وساطت سے بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو صرف قرآن کے لیے روز کچھ وقت نکال کے ان کی تربیت کریں، آپ کے بچے فرما بردار بھی بنیں گے، معاشرے کے ذمہ دار بھی بنیں گے، اور معاشرے میں اس انداز سے زندگی گزاریں گے کہ لوگ ان کی بھی عزت کریں گے اور ان کی وجہ سے آپ کی بھی عزت کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن سے وابستہ رہنے کی، قرآن کا مطالعہ کرنے کی، خود بھی سمجھنے کی، خود بھی سیکھنے کی، اور یہ قرآن صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو پڑھا کے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، جب تک ان کا بچہ پڑھے گا، آگے لوگوں کو پڑھائے گا، رب ذوالجلال اس کا نفع انہیں قبر میں بھی عطا کرتا رہے گا اللہ۔ تو اس کی طرف پلٹ کے ہمیں آنا چاہیے۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، جو اپنے دامن کو اس سے وابستہ کرے گا وہ 2 جہانوں کی کامیابیاں اور سعادت سے سمیٹ لے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے قبلہ علامہ صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن سے وابستگی
دنیا اور آخرت میں نجات کا ثمرہ دیتا ہے۔ اور قرآن انشاءاللہ عز و جل، جو شخص بھی قرآن سے وابستہ ہوا وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے گفتگو مصروفیات سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔